صحرا کا متلاشی گرو رجنیش اوشو کی شاندار کتاب ہے۔ اس کے باب اول ریت کی کہانی کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صوفیزم اور اس کے ویژن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم نے اپنی بات چھوڑی تھی، اور چونکہ یہ بات طویل تھی تو اس لیے ویڈیو کی بجائے اس طرح آڈیو آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں۔ صوفی کہتا ہے، ہم اور وجود ایک ہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قائل کرو، لبھاؤ، دعوت دو، محبت کرو، دوست بناؤ، اور وجود خود ہی اپنے راز آپ پر کھولنے لگے گا۔ اسے ریپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فلسفیانہ طرز فکر، سائنسی طرز فکر، عقلی طرز فکر ایک ریپ ہے۔ یہ وجود کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا آپ کھولے۔ یہ وجود اور کائنات کے طاقت اور تشدد سے کپڑے اتارنے جیسا ہے۔ تشدد چاہے سائنسی طریقہ کار ہو یا منطقی طریقہ کار، اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن تشدد موجود ہے۔ فلسفی ایک موقف لیتا ہے جیسے قدرت اپنے راز کھولنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ زبردستی کرنا ہوگی۔ یہ ایک متشدد طرز فکر ہے۔ صوفیزم کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات تو خود آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں تاکہ وہ اپنے دل کو کھول سکے۔ وجود منتظر ہے کہ آپ اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ جب آپ بھرپور طریقے سے وجود کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ کھلنے لگتا ہے اور اپنے راز کھولنے لگتا ہے۔ یہ مدتوں سے آپ کے قریب آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، اسے ریپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ ویو ایک جارحانہ موقف ہے، ویژن ایک محبت بھرا موقف۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صوفیزم کوئی نظام نہیں، کیونکہ تمام نظام ایک حد بندی قائم کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ارد گرد قید خانے بناتے ہیں۔ صوفیزم آزادی ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد کسی قسم کا نظام قائم نہیں کرتا۔ یہ آپ کو کسی خاص نظام پر یقین رکھنے کو نہیں کہتا۔ ہاں، یہ اعتماد کے بارے میں بات کرتا ہے، عقیدے کے بارے میں نہیں۔ اعتماد یا ایمان ایک مکمل الگ چیزیں ہیں۔ ایمان کسی نظریے، کسی فلسفے، کسی ورلڈ ویو پر یقین کو کہا جاتا ہے۔ آپ اسلام پر یقین رکھتے ہیں، ہندو مت پر یقین رکھتے ہیں، عیسائیت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اعتماد کرتے ہیں تو آپ زندگی پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ زندگی پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ آپ زندگی پر اعتماد رکھتے ہیں۔ یقین فلسفوں پر رکھا جاتا ہے۔ یقین اعتماد کا ناقص متبادل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان و یقین ایک بار پھر ذہن کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ اعتماد دل سے ہوتا ہے۔ ان کے معیارات مختلف ہیں، مکمل طور پر مختلف اور متضاد۔ اعتقادی نظام کا کبھی حصہ نہ بنے، کبھی ہندو، مسلمان، جین یا بدھ نہ بنے۔ جب آپ ایک اعتقادی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ غلام بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی عقیدہ نہ لاگو کیا جاتا ہو بلکہ اعتماد کی مدد کی جاتی ہو تو ایسی جگہ تلاش کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ واقعی آزادی کے ساتھ پھل پھول سکتے ہیں۔ افزائش وہی ہے جو آزادی میں ہو، اس کے علاوہ کوئی افزائش نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صوفیزم کوئی فلسفہ نہیں، لیکن یہ فلسفے کے خلاف بھی نہیں۔ یہ فلسفی یا اینٹی فلسفی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ان کو بائی پاس کرتا ہے، ان سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب حقیقت دستیاب ہے تو لفظوں کی پرواہ کیوں کی جائے؟ جب آپ پانی کو پی سکتے ہیں تو پانی کے بارے میں فلسفوں کی کیا پرواہ؟ جب آپ سورج کے نیچے جا سکتے ہیں اور اس کی کرنوں میں نہا سکتے ہیں تو سورج کے بارے میں فلسفوں کی پرواہ کیوں کی جائے؟ تجربہ کیوں نہ کیا جائے، ایک مؤثر تجربہ۔ فلسفہ تو دائرے میں گھومتا رہتا ہے، یہ فلاں کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ سچائی کی گہرائی میں نہیں جاتا، یہ سچائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن سچائی کے بارے میں سوچنا غلط ہے، سچائی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچا نہیں جاتا۔ سچائی کو زندہ رہنا ہوتا ہے، اس پر یقین کی بات نہیں۔
سچائی کوئی اختتام نہیں، آپ ایک قیاسی طریقہ کار کے ذریعے سچائی تک نہیں پہنچتے۔ سچائی تو موجود ہے، آپ سچائی ہیں، درخت سچائی ہیں، پرندے سچائی ہیں، سورج اور چاند سچائی ہیں۔ سچائی تو ہر جگہ موجود ہے، اور آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور سچائی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ سوچ بچار آپ کو گمراہ کرے گی، سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ تجربہ کریں، صرف اس کا تجربہ کرنے سے ہی آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ صوفیزم سوچنے کا طریقہ نہیں بلکہ زندگی کا طریقہ ہے، زندہ رہنے کا طریقہ ہے۔ یہ زندگی کا فلسفہ نہیں بلکہ زندگی کا طریقہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صوفیزم قیاس آرائی نہیں۔ قیاس آرائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اب یہ بے وقوفی ہے۔ قیاس آرائی کا مطلب ہے کہ ایک اندھا شخص روشنی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ایک بہرا شخص موسیقی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جب آپ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں آپ کا رویہ اندھے اور بہرے آدمی سے مختلف ہے؟ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے کوئی الوہی شے چکھی ہی نہیں، اور آپ سوچے جاتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ہاں، دماغ بہت چالاک ہے، یہ بڑے خوبصورت نظاموں کو گھڑ سکتا ہے، لیکن یہ نظام محض غیر متعلق ہے۔ اچھائی یا برائی، منطقی یا غیر منطقی، یہ محض غیر متعلق ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی سیاق و سباق نہیں، یہ محض بازیچے دماغی ہیں۔ صوفیزم بازیچے دماغی نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ عملی ہے اور بھرپور طریقے سے عملی۔ اگر آپ کسی صوفی سے خدا کے بارے میں پوچھیں تو وہ ہنس دے گا، یا وہ کوئی گانا سنائے گا جس میں خدا کا کوئی حوالہ نہیں ہوگا، یا وہ آپ کو کوئی کہانی سنائے گا جس میں خدا کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا، یا وہ کوئی ایسی بات کہے گا جس کا آپ کے سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہوگا احمق مت بنو اور عملی بنے۔ آپ خدا کے بارے میں پوچھیں گے اور وہ خدا کی بجائے عبادت کی بات کرے گا۔ آپ جنت کی بات کریں گے اور وہ آپ کے مصائب اور ان کے حل کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ یہ عملیت پسندی ہے، چونکہ جنت کہیں بھی موجود نہیں، بلکہ جب آپ اپنے خراب طریقوں سے جان چھڑاتے ہیں تو آپ جنت میں ہوتے ہیں، بلکہ آپ ہی جنت ہوتے ہیں۔ صوفی ہمیشہ تکنیک اور طریقوں کے بارے میں بات کریں گے، وہ کبھی کیا کی بات نہیں کریں گے، وہ کیسے کی بات کریں گے۔ اس معاملے میں وہ ایک سائنسدان کی طرح سائنسی ہوں گے۔ صوفیزم ایک جھلک ہے کہ مذہب کو کیسا ہونا چاہیے۔ خدا کے بارے میں بات کرنا بیکار ہے، اس کی بجائے ایک ایسی سیڑھی تیار کریں جو آپ کو خدا تک لے جائے۔ جنت کے بارے میں باتیں کرنا بھی محض وقت کا ضیاع ہے۔ ایسے طریقے اختیار کریں کہ جنت آپ کے اپنے وجود میں دریافت ہو سکے۔ یہ ایک اندرونی رجحان ہے، یہ ایک اندرونی مقام ہے، اور جہنم بھی ایسی ہی ہے۔ صوفیزم کوئی مذہب بھی نہیں، اس کی بجائے یہ مذہبیت ہے۔ اس کا کوئی کلیسا نہیں، کوئی مقدس کتاب نہیں، کوئی انجیل، قرآن یا وید نہیں، اس کی کوئی کتاب، کوئی مقدس کتاب نہیں۔ صوفیزم بہت آزادی کے ساتھ تیرنے کی مذہبیت ہے۔ کوئی بھی صوفی ہو سکتا ہے، ہندو، مسلمان، عیسائی، کوئی بھی کہیں بھی صوفی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عملی طرز عمل ہے کہ مذہبیت کو تخلیق کیسے کرنا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی مذہب کے ساتھ کیسے جڑنا ہوتا ہے۔ صوفیزم اس کو بے وقوفی کہتا ہے۔ واحد بامانی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مذہبیت کو کیسے تخلیق کیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی توانائی کو کیسے تبدیل کرنا ہے کہ وہ مذہبی بن سکے۔ جب آپ کسی مذہب سے منسلک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے اوپر صرف ایک لیبل لگواتے ہیں، مذہبی نہیں بن جاتے، اور آپ کی دوسری دنیا آپ کی اس دنیا کی پروجیکشن کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ جائیں اور دوسری دنیاوی قسم کے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ حیران ہوں گے کہ دوسری دنیا کے بارے میں ان کا تصور ان کی اس دنیا کی پروجیکشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی جنت میں انہی لذات کی امید کر رہے ہوں گے جو انہیں اس دنیا میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ وہ ان لذتوں کو زیادہ مستقل بنیادوں پر اور زیادہ شدت اور زیادہ جانداری کے ساتھ چاہیں گے، لیکن یہ ہوں گی وہی لذتیں جو اس دنیا میں ملتی ہیں۔ اپنے جہنم کے تصور میں وہ انہی سزاؤں اور تکلیفوں کی زیادہ شدت اور زیادہ مستقلی سے خوفزدہ ہیں جو اس دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ فرق صرف مقدار ہے۔ جہنم کی آگ وہی آگ ہوگی جو جہاں ہے، لیکن یہ شاید زیادہ شدید، زیادہ گرم اور زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ یہ زیادہ جلائے گی، زیادہ تکلیف دے گی اور زیادہ زخمی کرے گی، لیکن ہوگی وہی آگ جو دنیا میں موجود ہے۔ اور جنت میں وہی دنیا والے کھانے پینے ہوں گے، لیکن یہ زیادہ مقدار میں، زیادہ لذیذ اور زیادہ غذائیت بخش ہوں گے۔ یعنی فرق صرف مقدار کا ہے، اور مقدار کا فرق بڑا فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے
جب آپ ایک مقداری ویژن سے معیاری ویژن کی طرف جاتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی کے معیار کو بدلنا شروع کرتے ہیں، تو یہی مذہبیت بھی چاہتی ہے۔ ایک سچا مذہبی انسان نہ تو ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان، نہ عیسائی، وہ محض مذہبی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ عیسائی نہیں تھے، وہ مذہبی تھے۔ میں انہیں صوفی کہہ سکتا ہوں۔ بدھا بدھ مت نہیں، مذہبی تھے، میں انہیں صوفی کہہ سکتا ہوں۔ صوفی وہ شخص ہے جو مذہب کی انتہائی لازمیات کو دیکھتا ہے اور وہ ہر اس چیز کو پھینک دیتا ہے جو غیر لازمیات ہے۔ میں آپ کو اس دنیا میں آنے کی دعوت دیتا ہوں جو صوفیزم کہلاتی ہے، لیکن آپ اس میں اس وقت داخل ہو سکیں گے جب آپ کے اندر بے پناہ رحم دلی کا جذبہ ہوگا، محبت کے ساتھ ہمتن گوش ہوں۔ بحث و تکرار سے کام نہیں چلے گا۔ صوفی آپ کو قائل کرنے کے لیے کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو صرف ان کے لیے دستیاب کرتا ہے جو اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک پیغام ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن صرف وہی لوگ اس دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں جن میں حوصلہ ہو کہ وہ بحث و تکرار میں نہ الجھیں۔ رحم دلی کو اس کی بنیاد بننا ہے، شمولیت کو اس کی بنیاد بننا ہے۔ بھرپور شناسائی میں گرفتار ہو جائیں اور یاد رکھیں کہ بحث و تکرار بزدلی ہے۔ تمام بزدل بحث کرتے ہیں اور تمام بزدل بحث کر سکتے ہیں۔ یہ صرف بہادر اور دلیر ہی ہیں جو نامعلوم میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ نامعلوم سے بحث نہیں کی جا سکتی، اور ظاہر ہے کہ اسی لیے اس کو نامعلوم کہتے ہیں۔ آپ صرف معلوم کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں۔ آپ معلوم کے بارے میں اپنی سوچ سے کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نامعلوم کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ سوچنے سے آپ کو صرف پرانی چیز ملے گی جو جانی پہچانی اور تجربہ شدہ ہے۔ سوچ آپ کو کبھی وہ چیز نہیں دے سکتی جس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا اور کبھی جانا نہیں گیا۔ اگر آپ سوچنے کے بہت زیادہ عادی ہیں تو آپ پھنس جائیں گے۔ نامعلوم آپ کے ماضی سے نہیں آیا، یہ مستقبل سے آتا ہے۔ یہ آپ کی یادداشت سے بھی نہیں آتا، ورنہ نامعلوم نہیں ہوگا۔ نامعلوم آپ کی یادداشت میں دخول کرے گا، لیکن کسی ایسے ذریعے سے آئے گا جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یعنی کسی نامعلوم ذریعے سے۔ آپ کی یادداشت آپ کو راستہ دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت میرا کیا مطلب ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ ہمدردی کے ساتھ سنیں۔ میں یہاں کوئی فلسفیانہ بحث نہیں کر رہا، میں آپ کو محض ایک کہانی سناؤں گا۔ آپ کہانی کے ساتھ بحث نہیں کرتے، کہانی کو آپ بچے کی طرح سنتے ہیں۔ آپ اس کے عجائب سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ اچانک نئے موڑ لے لیتی ہے۔ آپ بس اس کی روح میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ کہانی کیا کہنا چاہتی ہے، اور اس کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے، اور آپ میں ہمدردی اور رحم دلی جتنا بڑھتی ہے، کہانی اتنی ہی گہرائی کے ساتھ اپنے آپ کو کھولتی ہے۔ اعتماد کریں، صوفیزم کے بارے اپنی اپروچ پر بھروسہ کریں۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اعتماد کرتے ہیں، اور ایک بار پھر یاد رکھیں کہ صرف بہادر لوگ اعتماد کر سکتے ہیں۔ بزدل تو نامعلوم سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب کہانی سنیے، یہ خوبصورت ترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک ندی دور دراز کی پہاڑیوں میں سے اپنے منبع سے نکل کر مختلف شہروں اور قصبوں سے گزرتی ہوئی آخر کار ایک صحرا کی ریت میں پہنچ گئی۔ ایک ایک لفظ پر اسرار ہے، اور آپ کو ایک ایک لفظ کی روح میں داخل ہونا ہوگا۔ ایک ندی زندگی کے لیے ایک استعارہ ہے، میری زندگی کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ سب کی زندگی کے لیے۔ آپ یہاں اچانک نہیں آئے، آپ یہاں حادثاتی طور پر نہیں، آپ یہاں پر ہمیشہ سے ہیں۔ صدا سے آپ کی ندی بہے جا رہی ہے۔ یہ دور دراز کی پہاڑیوں سے نکل کر بہہ رہی ہے، جس کو آپ مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ منبع ہے، آپ کو مزید کچھ نہیں پتا۔ آپ ہر قسم کے قصبوں، دیہاتوں اور شہروں سے گزرتے رہے ہیں۔ آپ ایک پتھر رہ چکے ہیں، آپ ایک درخت رہ چکے ہیں، آپ ایک پرندہ رہ چکے ہیں، آپ ایک جانور رہ چکے ہیں، اور آپ ہر قسم کا تجربہ کر چکے ہیں جو آپ کو دستیاب رہ چکا ہے۔ آپ بہت سی زمینوں اور منظروں سے گزر چکے ہیں، آپ ہر قسم اور ہر امکان سے گزر چکے ہیں۔ اس طرح زندگی آپ کو منور کیے جا رہی ہے، لیکن آپ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے، اس کو روکے رکھا نہیں جا سکتا۔ روزانہ کی فکریں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کے شعور سے بہت کچھ لے لیتی ہیں، اس لیے آپ یاد نہیں کر سکتے۔
آپ کو اپنے تجربات کے بڑے حصے کو فراموش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ بہت ہی کم ہے، اور یہ توجہ صرف اتنا ہی روک سکتی ہے۔ روزانہ آپ کو اپنے تجربات کا 99% فراموش کرنا ہوتا ہے اور صرف 1% کو روکا جاتا ہے۔ چند روز میں یہ 1% بھی مکمل طور پر باقی نہیں رہتا، اس کا کچھ حصہ غائب ہو جاتا ہے۔ چند سالوں بعد یہ مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے، صرف ایک لازمی خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کی توجہ بڑھ جائے تو اس میں سے مزید کو سنبھال سکتے ہیں۔ بدھا نے کہا ہے کہ اگر آپ کا ذہن روزمرہ کی فکروں سے آزاد ہے تو آپ اپنے ماضی کی زندگیوں کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سچ ہے، اگر فکرات پر آپ کی توجہ کم ہو جائے تو ماضی پر روشنی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ بدھا کو یاد ہے اور وہ اپنے ماضی کی زندگیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ہزاروں زندگیوں کی، زندگی جب وہ ایک ہاتھی تھا، زندگی جب وہ ایک درخت تھا، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ، اور یہی آپ کی بھی زندگیاں ہیں۔ آپ اچانک جہاں پر نہیں، آپ ایک تسلسل ہیں، آپ ایک سلسلہ ہیں، شعور ایک ندی ہے۔ مغرب میں ولیم جیمس نے پہلی بار شعور کی ندی کے لفظ کو استعمال کیا تھا۔ اس نے اس بارے میں یقیناً کسی صوفی ذریعے سے سنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، کیونکہ صوفی ہمیشہ زندگی کی، شعور کی ندی کی اور زندگی کی ندی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک تسلسل ہے، ایک بہاؤ ہے۔